السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں بہت ہی زبردست ویڈیو پورا دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے ہمارے ویڈیو کا موضوع ہے سعادت حسن منٹو۔ سعادت حسن منٹو اردو کا واحد کبیر افسانہ نگار ہیں جس کی تحریریں آج بھی ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ منٹو ایک معمار افسانہ نویس تھے جنہوں نے اردو افسانہ کو ایک نئی راہ دکھائی۔ سعادت حسن منٹو ایک حساس شخصیت کا مالک تھا۔ وہ کسی وجہ سے کسی کو ناپسند کرتا تو پھر خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس کی انا اگر مجروح ہوتی تو آگے والے کی شامت ہی آ جاتی۔ منٹو 11 مئی 1912 کو موضع سبرالہ ضلع لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد لدھیانہ کی کسی تحصیل میں تعینات تھے۔ دوست انہیں ٹامی کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ ابتدا ہی سے اسکول کی تعلیم کی طرف مائل نہیں تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر میں ہوئی۔ 1921 میں اسے MAO مڈل اسکول میں چوتھی جماعت میں داخل کرایا گیا۔ ان کا تعلیمی کیریئر حوصلہ افزا نہیں تھا۔ میٹرک کے امتحان میں 3 مرتبہ فیل ہونے کے بعد انہوں نے 1931 میں یہ امتحان پاس کیا گیا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے بہترین افسانے تخلیق کیے جن میں ٹوبہ ٹینک سنگھ، کول دو، ٹنڈا گوشت، دعا بو شامل ہیں۔ ان کے کئی افسانے مجموعے اور ہاکی اور ڈرامے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے افسانے مجموعے میں دعا، منٹو کے افسانے نمرود کی خدائی، برقعے، پندے، شکاری عورتیں، سرکنڈوں کے پیچھے، گنجے فرشتے، بادشاہت کا خاتمہ، شیطان، اوپر نیچے درمیان، نیلی رگیں، کالی شلوار، بغیر اجازت، رتی ماشا تولا، یزیر، ٹنڈا گوشت، بوڑھا کوسٹ، آتش پارے، خالی بوتلیں، خالی ڈبے، سیاہ حاشیے، گلاب کا پھول، چاند، لذت سنگ، تلخ ترش شریرے، جنازے۔ سعادت حسن منٹو کا کثرت شراب نوشی کی وجہ سے 18 جنوری 1955 میں انتقال ہوا۔ ان کی زندگی پر 2 فلم بھی بن چکی ہیں اور ان کی زندگی اور افسانے پر کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے 2013 میں نشان امتیاز کا ایوارڈ ملا۔ سعادت حسن منٹو بہت حقیقت پسندانہ انسان تھا اور انہیں وجہ سے ان کے کئی افسانے متنازع رہے۔ منٹو کی بیوی کا نام صوفیہ تھی اور ان دونوں کی 3 بیٹیاں تھیں۔ یہ عظیم افسانہ نگار 1955 میں وفات پا گئے اور وہ لاہور میں مدفون ہیں۔ سعادت حسن منٹو نے ہمیشہ معاشرے کی مظلوم طبقہ طوائفوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ منٹو کی قلم نے ایسے افسانے لکھے جس نے معاشرے کے سفید پوش بیڑیوں کو بے نقاب کیا۔ منٹو منافقت سے بالکل پاک تھے اور انہیں کئی افسانوں کی وجہ سے کئی بار مقدموں کا سامنا کرنا پڑا۔ سعادت حسن منٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔